بات کرتے ہیں ورگو کی. ورگو جس کو ہم عربی، اردو اور فارسی میں سنبلہ کہتے ہیں. اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مرکری ہے، عطارد جس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بچے اور بچیاں اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں تو پے اور غین سے ان کے نام رکھا کریں. GH انگلش میں اور پی جو ہے وہ انگلش کا ورڈ جو ہے الفابیٹ اس میں رکھا کریں، اور اس سے نام شروع ہونے چاہیے. کیونکہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا آ رہا ہوں، بتاتا آ رہا ہوں کہ جو نام ہے اس کا امپیکٹ پوری زندگی میں بہت بھرپور رہتا ہے انسان کی زندگی میں. تو نام رکھتے وقت تھوڑا سا دھیان رکھیں. پھر اس کے علاوہ دن جو ہے بدھ، عطارد کا دن ہے، بدھ ہے. سارے دن اچھے دن، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے پیارے دن. اور عدد اس کا 5، رنگ اس کا جو اچھا ہے، جو باڈی کے اوپر، سول کے اوپر، پرسنالٹی کے اوپر ورگو والوں کی افیکٹ اچھا لاتا ہے، وہ پیلا رنگ ہے. اور زمرد اور فیروزہ جو ہے وہ نگینے ہیں، پتھر ہیں، وہ آپ پہنیں. اور اس سے باڈی انرجیز جو ہیں وہ اگر آپ کی بہتر ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے بہتر ہونے کی وجہ سے اچھے فیصلے کروا کے تقدیر پر اس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈسکرپشن ہے آپ کی اس چیز کی، موڈیلٹیز جو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں اس ہفتے میں جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کے اوپر پہلے اچھی طرح سے غور کرنا ہے، پھر آپ نے الفاظ ادا کرنے ہیں. یعنی انگلش میں جو کہا جاتا ہے نا، تھنک بیفور یو اسپیک، وہ والا جو محاورہ ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو. یہ آپ نے کام جو کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے جو ہے اس ہفتے میں جو ہے وہ آپ کو بہت سارے وربل ایکسپریشن اور کمیونیکیشن کے مواقع ملنے والے ہیں. لوگوں سے بات چیت، انٹریکشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے والا ہے. تو اس میں کوئی ایسے ورڈز نہ ادا ہو جائیں کہ جن کے ادا کرنے سے بعد میں پچھتاوا ہو آپ کو. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. صحت کا خیال آپ نے رکھنا ہے. مصروفیت جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کی بڑھے گی انٹریکشن کی وجہ سے، خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کی بزنس میٹنگز، گروپ میٹنگز اور شارٹ ٹریولز جو ہیں بزنس سے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ ہیں. اور جو سیلز اور مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کا تعلق ورگو سے ہے، سنبلہ سے ہے، ان کے لیے جس طرح سے آپ جاتے ہیں کسی سیلز کانفرنس میں جا رہے ہیں یا آپ سیلز ٹریننگ پہ جا رہے ہیں، اس طرح کے مواقع جو ہیں ملک میں اور ملک سے باہر جو ہیں وہ بھی بنتے نظر آتے ہیں. اور مالی پوزیشن جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی نظر آتی ہے انشاءاللہ. اور گھریلو جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے ٹھیک ہوتے نظر آتے ہیں. دیکھیں جس وقت مالی پوزیشن ٹھیک ہوتی ہے تو بیشتر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھریلو حالات ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا نارمل ہونے کی طرف آتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر فائنانسز کی وجہ سے، پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ جہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فائنانسز کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس ہفتے ورگو والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ فائنانسز بھی، گھر کے معاملات بھی، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات بھی یہ کچھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. ہاں ایک چیز کا خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اجنبی افراد کے ساتھ جس وقت آپ ڈیل کریں اور ان کے ساتھ مثال کے طور پہ کوئی نئی ڈیل کر رہے ہیں، خاص طور پہ بزنس والے لوگ جو ہیں، اجنبی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو ڈائریکٹ نہیں جان رہے ہیں، کسی ریفرنس سے آیا ہے وہ آپ کے پاس اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، لیٹ سے آپ کے پاس کوئی کنسلٹنٹ آیا ہے آپ کی کمپنی کے لیے، وہ ڈیل بنانا چاہ رہا ہے. اگر آپ اس کو آلریڈی نہیں جانتے ہیں، نام آپ نے سنا ہے، ڈیل اگر آپ نے پہلے اس کے ساتھ نہیں کیا تو آپ کے لیے اجنبی ہے. تو اس کو دیکھ کے، پرکھ کے، بات چیت کر کے پھر آپ نے پیپرز کے اوپر جو ہے وہ سائن کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والے وقت کے اندر کوئی مشکل نہ ہو. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، پھر ٹیکنیکل لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں، ان کے لیے یہ ویک کافی ہیکٹک ہے. ہیکٹک سے مراد یہ پروجیکٹس کافی زیادہ ہیں، ان کی جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ میٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ دیا جائے گا. مگر یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا ایفرٹ پٹ آن کرتے ہوئے یا پٹ ان کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ آپ اپنے جو ڈیڈ لائنز والے معاملات ہیں ان کو میٹ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، خاص طور پہ
آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اگر وہ اپنی آن لائن سروسز یا کچھ اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں تو بدھ والا دن جو ہے اس کو شروع کر لیں، یا جمعے والا دن جو اس ہفتے میں آ رہا ہے اس میں آپ یہ شروع کریں. تو کچھ اوقات اس طرح کے ہیں اس کے اندر، یا آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ دن کی طاقت اس طرح کی ہے کہ آپ کے اس کام کے ساتھ یہ ریلیٹ کر جائے گی اور آپ کو یہ چیز فائدہ دے جائے گی لانگر رن میں انشاءاللہ. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ورگو والے جو ہیں ان کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایٹ ٹائمز جب ریزرو ہونا چاہیں تو یہ ریزرو ہو جاتے ہیں، پھر یہ کسی کے ساتھ بات بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو اپنا وہ والا ٹریٹ جو ہے، وہ والی خاصیت جو ہے وہ آپ نے اس ہفتے میں رکھنی ہے. یہ میں پھر سے ریمائنڈ آپ کو کروا رہا ہوں کہ تھنک بیفور یو اسپیک والا کام جو ہے وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے تاکہ آنے والی پرابلم سے بچا جا سکے. اب ہم آتے ہیں جناب آپ کے لیے جو صدقات ہیں. صدقات میں سب سے پہلے یہی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے جس کو بھی صدقہ دینا ہے وہ بتا کے دیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے، اور اپنے ارد گرد سے سٹارٹ کریں. اور ثابت مونگ، سبز رنگ کا کپڑا، گائے کا گھی، فیروزہ اور پرندوں کا گوشت جو ہے یہ صدقات ہیں مرکری والوں کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو سملہ کے ساتھ جو ریلیٹ کر رہے ہیں، ورگو کے ساتھ جو ریلیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. اچھا، پڑھنے کے لیے آپ کو دو میں چیزیں کرتا ہوں. ایک تو تیسرا کلمہ جو ہے وہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود پاک پڑھیں. اور دوسرا جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت جو ہے وہ آپ لازمی طور پہ کریں 21 مرتبہ روزانہ. کوئی بھی ایک وقت مقرر کریں. مثال کے طور پہ جو بہتر وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز، دونوں میں سے کوئی ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر کے 21 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے درمیان میں 21 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھیے. اور اللہ رب العزت سے اپنے جو معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں آپ کے، ان کے لیے دعا کریں. یہ ہفتہ جو ہے سورہ اخلاص اگر آپ پڑھتے ہیں اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں بما درود پاک کے، تو پھر جو یہ ہفتہ ہے یہ زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک کنسیڈر کریں گے آپ. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ہاتھ سے نہیں